اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں جو یہودی حضرات ہیں ان کی بدقسمتی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلہ میں خریدا، سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے۔ یہ والی جو آیت کریمہ ہے یہ جو یہودی حضرات ان کے بارے میں نازل ہوئی، یہودی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جو قبول نہیں کیا، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ان کے اپنے نذرانے اور چندے بھی تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اگلی جو آیات ہے اس میں آئے گا کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے کہ جتنا کہ کوئی والدین اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے نہیں آئے۔ تو اس کی ایک وجہ ان کے اپنے چندے اور ان کے اپنے نذرانے تھے، کیونکہ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے تو لوگ جو ان کو مذہبی پیشوا کے طور پہ جو نذرانے، جو چندے، جو ہدیہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے وہ سب تو ختم ہو جانا تھا، کیونکہ سب لوگوں نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لینا تھا، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کا مرکز و منبع یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بن جانا تھا۔ تو یہودی علماء کو کسی نے پوچھنا نہیں تھا، تو ان کو یہ چیز اپنے لیے پسند نہ آئی، انہوں نے اس چیز کو گوارا نہ کیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا اور ازلی طور پہ بدبختی کو قبول۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، انہوں نے کم دام کے بدلے میں جو آخرت ہے اس کا سودا کر لیا ہے، اور یہ والے جو لوگ یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ہمارے دور کے جو نام نہاد جعلی پیر ہیں ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں یا علماء یہود کا جو راستہ ہے اس کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ چند سالوں میں اسلام دشمن عناصر کی جانب سے اسلام پہ، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان پر بہت مرتبہ حملہ کیا گیا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس پر ڈاکہ ڈالا گیا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت کا مسئلہ بنا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان پر سب و شتم کیا گیا، ان پر طعن کیا گیا۔ یہ جتنے بھی مواقع بنے تو کوئی بھی یہ جو نام نہاد پیر جن کی آپ تصویریں بھی دیکھ لیں ان میں کوئی بھی میدان عمل میں نہیں آیا، اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اگر میدان میں آتے تو حکومت کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں یہ حکومت کی طرف سے یا ان کے جو مریدین ہیں ان کی جانب سے ان کو جو چندے اور جو نذرانے ملتے تھے وہ بند ہو جانے تھے، کیونکہ حق کا ساتھ دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت کا مسئلہ بنا، کوئی بھی پیر باہر نہیں آیا، کسی بھی پیر کا سینہ نہیں پھٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی ہوئی، بل میں ترمیم ہونے لگی، کوئی بھی پیر باہر نہیں آیا، کسی کا سینہ نہیں پھٹا۔ سینہ صرف اس وقت پھٹا کہ جب رافضیوں کو خوش کرنا تھا، اس وقت جتنے بھی یہ بڑے بڑے پیر تھے سارے یہ باہر آ جائے، جس طرح کہ وہ برسات کے موسم میں مینڈک باہر آ جاتے ہیں نا، اس طرح یہ سارے پیر باہر آ گئے۔ لیکن اس کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ طعن کیا گیا، ان کو سب و شتم کیا گیا، کسی ایک پیر کی زبان سے مذمتی بیان نہیں آیا، باہر نکلنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کن کی طرز پہ چل رہے ہیں۔ وہ یہودیوں کی طرح کیا وہ اپنی جو مسندیں ہیں، اپنی جو دکانداریاں ہیں صرف وہ ان کو پکا کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے پیر میر علی شاہ صاحب ان کی سیرت نہیں ہے، آپ کے سامنے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی سیرت نہیں ہے، آپ کے سامنے شاہ احمد رانی رحمۃ اللہ ان کی سیرت نہیں ہے۔ تو آپ ان کی سیرت کو دیکھیں، اور دوسری طرف آپ جو علماء یہود کے جن کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، آپ ان کو کردار کو دیکھیں اور پھر آپ اکیلے بیٹھ کے آپ فیصلہ کریں کہ آپ کن کی سیرت پہ چل رہے ہیں۔ یہودیوں کی طرح آپ اپنی دکانداریاں بچانے پر تلے ہوئے ہیں یا اولیاء امت کی طرح اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے آپ دین اسلام کا جو تحفظ ہے اس کے لیے نکلے ہوئے؟